السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق۔ اہل سنت کے چوتھے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی بن ابی طالب، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سسر جناب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد یعنی کہ حضرت سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے خاوند بھی ہیں، اور کم عمر لوگوں میں یعنی بچوں میں، چھوٹی عمر کے لوگوں میں سب سے پہلے ایمان والوں میں سے بھی ہیں، یعنی ایمان لانے والے۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے شفیق چچا اور مہربان چچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیلٹر فراہم کرنے والے چچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا دن، اپنی رات، اپنی صبح، اپنی شام، اپنی دھوپ، اپنی چھاؤں قربان کرنے والے، اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے بچوں سے زیادہ اپنے قریب بٹھانے والے، بچوں کے مقابلے میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی گدی پر بٹھانے والے، یعنی حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ جناب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے اہل سنت کے چوتھے خلیفہ نامزد کیے گئے۔ حضرت علی علیہ السلام کو کوفے کی مسجد میں زہر آلود خنجر کے ذریعے زخمی کیا گیا، اور پھر انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تقریباً اگلے 2 دن آپ زندہ رہے، اور پھر چونکہ زخم گہرا تھا اور وہ زخم صحیح نہ ہو پایا تو حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ان خنجر لگنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے قتل کا پس منظر یہ ہے کہ عبد الرحمن بن ملجم، اسی طرح برق ابن عبداللہ اور عمر بن بکر، ان تینوں نے آپس میں ملاقات کی، اور ان لوگوں نے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما اور مصر کے گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کے موجودہ خراب حالات کا ذمہ دار قرار دیا، اور ان لوگوں نے آپسی کے مشورے سے یہ طے کیا کہ صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ان تینوں کا قتل کر دیا جائے، یعنی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا جائے، اور اسی طرح جناب حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی قتل کر دیا جائے، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی قتل کر دیا جائے۔ یہ تینوں لوگ اپنے اپنے ٹارگٹ کی طرف چلے، اور پھر ان میں سے عبد الرحمن بن ملجم اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا ہو سکتا ہے بے شمار غضب ان اہل بیت اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دشمنوں پر۔ یہ تینوں کے تینوں خارجی تھے، اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث کے اندر یہ بتا دیا تھا کہ یہ خارجی کلاب النار ہیں، جہنم کے کتے ہیں۔ ایک کتا ہوتا ہے، وہ مدینے کا کتا ہے، کوئی ہندوستان کا کتا ہے، کوئی بغداد کا کتا ہے، کوئی گلی محلے کا آوارہ کتا ہے۔ تو خارجیوں کے متعلق پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خارجی کلاب النار ہیں، جہنم کے کتے ہیں۔ واقعی کتے نے کتوں جیسا ہی کام کیا، کتے نے کتوں جیسا ہی کام کیا۔ تو یہ عبد الرحمن بن ملجم مسجد کے دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد پر جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو
اس نے خنجر مارے۔ بعض نے یہ بھی لکھا کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نماز فجر ادا کر رہے تھے یا امامت کرا رہے تھے کہ ان پر حملہ ہوا، اور اس سے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام شہید ہوئے۔ عبد الرحمن بن ملجم کی اس کارروائی کا ایک اور پس منظر بھی بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ ایک جنگ کے اندر ایک عورت کا باپ اور بھائی دونوں مارے گئے تھے۔ اس عورت نے عبد الرحمن بن ملجم سے اس شرط پر شادی کی حامی بھر لی کہ عبد الرحمن بن ملجم جہنم کا کتا یہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو قتل کرے گا، شہید کرے گا، تو یہ عورت اس سے شادی کر لے گی۔ اور پھر یہ بدبخت اس عورت کے چکر میں بظاہراً ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور سامنے کو انہوں نے یہ پراپیگنڈا کیا کہ اسلام اور مسلمان اور اسلامی مملکت کے خراب حالات کے ذمہ دار حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن در پردہ انڈر گراؤنڈ صورتحال یہ تھی کہ عبد الرحمن بن ملجم اس عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور اس عورت کا باپ اور بھائی جنگ میں مارے گئے تھے۔ تو عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر خنجر سے وار کیا، جس سے ایک دن بعد حضرت علی علیہ السلام شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ اور یہ جہنمی کتا، یہ خارجی عبد الرحمن بن ملجم، اسے جوابی کارروائی میں اگلے خلیفہ حضرت حسن بن علیہ السلام نے سزائے موت دی۔ یوں یہ شادی کرنے کی بجائے جہنم کا کتا جہنم کو سدھار گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے نبی کے داماد، اللہ سبحانہ و تعالی ابو طالب کے بیٹے، اللہ سبحانہ و تعالی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سسر حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے راضی ہوا، اور جناب حضرت مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے پروردگار سے راضی ہوئے۔